اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا. Everyone is assigned a rank according to their deeds. Your Rabb is not unaware of anything that they do. جنت جہنم دونوں جگہ پہ بہت درجے اور ہر درجہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم نیکی کرتے رہیں درجے بلند ہوتے رہتے ہیں, گناہ کرتے رہیں درجے نیچے ہو جاتے ہیں. کوئی نیکی, کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوٹی نہیں ہے اس لیے کہ اس سے آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے, اور کوئی گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں ہو وہ بہت ہی خطرناک ہے اس لیے کہ اس سے آپ کا جنت میں بھی ہوں تو آپ کا درجہ جو ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے. Your Rabb is self-sufficient, full of mercy. If He wills, He can destroy you and replace you with whoever He wills, just as He raised you up from the descendants of another nations. تو اللہ کے لیے تو کوئی نفع نقصان نہیں ہے. ہم اس کی فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں, اس کو کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے, مگر یہ کہ کوئی جو ہے شخص یہاں پہ دنیا کے اندر وہ انڈسپینسیبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک شخص کی جان لے یا پوری قوم کی جان لے اس کے لیے ایکولی برابر ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی لازم ہے دنیا کے اندر. قبرستان جا کے دیکھ لیں کتنے انڈسپینسیبل لوگ ہیں جو وہاں پہ دفن ہیں, وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا کیسے چلے گی, دنیا اچھی چل رہی ہے. Indeed what you are promised is coming and you cannot escape it. یہ ایک سارے ظالموں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ تم بچ کے نہیں جاؤ گے, صرف ٹائمنگ کا ڈفرینس ہے, تھوڑی دن کی بات ہے. Say my people, you carry on as you are and so will I. You will come to realize who will have a happy homecoming in the hereafter and the evil doers will not prosper. تو یہ جو ایک اوپن چیلنج پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو تمہاری مرضی ہے کرتے رہو, میں جو کر رہا ہوں میں وہ کرتا رہوں گا, میں نہیں پیچھے ہٹوں گا. تمہاری مرضی ہے تم میرے پیچھے چلو یا نہ چلو. کامیابی اور نقصان جو ہے وہ تو ہوگا اس دن, جو کہ جس دن کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جس کو کامیاب کر دے وہی کامیاب ہوگا, اور جو وہاں پہ فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا. They set aside for Allah a share of produce and livestock, saying, "This is for Allah." So they claim, and this is for our idols. And the share of idol does not reach Allah, but the share of Allah, but Allah's share does reach their idol. How poorly do they judge? یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو بت ہوتے ہیں وہ بت تو نہیں کھاتے, جو بھی آپ ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ تو ان کے کوئی نہ کوئی وہاں پہ ان کے کیپرز ہوتے ہیں, موالی ہوتے ہیں, ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ جہالت کے اندر ایک رواج تھا مکہ کا کہ وہ کچھ اپنی فصل اور جانور کا حصہ جو تھا وہ مخصوص کر لیتے تھے اپنے جو ہیں خداؤں کے لیے, اور ایک حصہ نکال کے وہ اپنا اللہ کے لیے بھی کیا کرتے تھے. مگر یہ کہ پھر جو اللہ کا حصہ تھا وہ تو تھا وہ ان کے جو بت تھے ان کو چلا جاتا تھا, مگر ان بتوں کا حصہ یہاں ان کے پاس نہیں آتا تھا. اینڈ وی نو دا ریزن, وہ ایک اکنامک نیڈ تھی ان سب کی. In a similar way, their idols have persuaded many of the pagans to kill their own children, bring them into ruin and confusion in their faith. If Allah had willed otherwise, they would have not done this. So leave them in their own devices. آپ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے. انسان کو اپنے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, ذرا ان کی تکلیف ہو, پیٹ میں بھی درد ہو تو آپ کو اس سے زیادہ فکر ہونے لگتی ہے. اتنی اولاد انسان کو پیاری ہے. اور یہ اولاد جو تھی, یہ کفار جو تھے, یہ ان بتوں کے لیے ان کی اپنی اولاد کی وہاں پہ قربانی کیا کر رہے تھے. کتنی غیر انسانی بات ہے کہ پھر, اور اپنی یعنی بیٹیوں کے جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو دفن بھی کر دیتے. تو قرآن کہتا ہے یہ غلط تقویٰ ہے. تقوی کی بھی ایک معیار ہونی چاہیے. غلط تقویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ نقصان اٹھا لیں, اتنی قیمتی چیز یعنی کہ اپنی اولاد جو ہے ان پتھروں کے اوپر قربان کر دیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر اتنی بربادی لے کے آتا ہے. They say these cattle and crops are reserved only for those we allow may eat. So they claim. There are some animals they exempt from labor and some which they do not pronounce Allah's name, falsely attributing these deeds to Him. He will repay them for their falsehood that they invent. تو یہ بھی جہالت کی کچھ رسمیں تھیں. جو بت پرست تھے انہوں نے کچھ مخصوص کر لیے تھے اپنے جانور اور فصل اپنے جو خدا ہوا کرتے تھے ان کے لیے, اور ان کی اپنی خواہش کے لیے وہ بنا دیتے تھے کہ اس کے لیے یہ جو ممنوع ہے یہ اس کے لیے جو ہے یہ جائز ہے. ہندوستان میں جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل کے وہ جو گائے ہیں وہاں پہ ان کے اوپر آپ ان کو نہ ذبح کر سکتے ہیں, نہ ان سے وہ ان پہ آپ سواری کر سکتے ہیں, یہ چیز کر سکتے ہیں. تو اللہ نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے ایسی بد جو اعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ آپ خود ساختہ طور کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا چیز کس کی ممانعت ہے, کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا. جو اللہ نے حلال اور طیب چیزیں رکھی ہیں دے آر اوپن, اس میں انسان کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. And they say what is in the bellies of these animals is exclusively for our male and forbidden for our female.
But if it is dead, then all of them have a share in it. He will punish them for their for their attributing. Indeed, he is all wise and all knowing. یہ سب خود ساختہ prohibitions جو ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے. Those will be lost who kill their children in foolishness without knowledge and prohibited what Allah has provided for them, inventing untruth about Allah. They have gone astray and were not guided. یہ سم کر رہا ہے قرآن. ایک خلاصہ اسی چیز کا دے رہا ہے کہ جو بیکار رسومات تم نے بنائی ہوئی ہیں، وہ بیکار چیزوں کی جو تم نے ممانعت کی ہوئی ہے، کچھ چیزوں کے اوپر تم اپنا ہی نقصان اٹھا لیتے ہو کہ اپنے بچوں کو وہاں پہ جا کے بتوں کے لیے قربان کر لیتے ہو. کچھ جو ہے تمہاری خواہش کی بیسس کے اوپر کچھ لوگوں کے لیے حرام ہو جاتا ہے، کچھ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ تم نے اللہ کے اوپر ایک جھوٹ بولا، اور یہ جہالت کی جو اتنی وہاں پہ جو رسومات تھی وہ ساری وہ بتائی ہوئی ہیں. ہم بھی اپنے پریکٹس کے اندر دیکھیں، یہاں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، وہ ایگزیکٹلی بچوں کو تو نہیں قربان کرتے. آپ کبھی مزار پہ جا کے دیکھیں، بھیا غریب لوگ آتے ہیں، تھوڑے سے ان کے پاس پیسے، تو وہ بھی وہاں دیگ اور چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. کتنا ان کا بیچاروں کا نقصان ہے. وہ فائدے کی بھی چیز نہیں ہے، وہ انسان کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی. And it is he who causes gardens to grow creepers and upright trees and palm trees and crops of different fruits, of different foods and olives and pomegranate, similar and dissimilar. Eat of its fruit when it yields and give its due on the day of harvest, and do not be excessive. Indeed, Allah does not like those who commit excess. So, اللہ تعالیٰ کا یہ کامل جو طاقت ہے وہ ظاہر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کیسے اگا دیتا ہے. ہم تو آج ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتے. اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، مگر ایک چیز بنا نہیں سکتے. کوئی اللہ تعالیٰ کیسے یہ چیزیں دیکھیں، کھجور کیسے نکالتا ہے، اسی مٹی سے اس کے مزے کس قدر مختلف ہوتے ہیں. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی کلائمیٹ ہے وہاں پہ، اور اس میں اتنے الگ الگ جو مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں. زیتون نکل رہا ہے اور انار نکل رہے ہیں، اور یہ سارے باغ جو ہے، اور یہ کس کے لیے؟ یہ انسان کے لیے. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں تاکہ، اور اللہ کہتا ہے ان کو جو میرا حکم ہے اس طرح تم استعمال کرو. اور پھر جو ہے ایک حصہ جو ہے اس کا، ایک حصہ جو ہے وہ تم جو ہے غریبوں کو ضرور دے دو. تو یہاں سے وہ آتا ہے نا عشر کا جو ہوتا ہے، کہ لینڈ پروڈیوس کا جو عشر ہے اس کے جو حکمات ہیں. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو واضح کیا کہ 10% اس زمین کا جو بھی نکلے گا، یعنی کہ ہارویسٹ ہوگا، 10% ہوگا جو کہ اریگیٹڈ بائی، جس میں کہ بارش کے پانی سے ہوتا ہے، اور 5% ہوگا اگر کہ وہ خود انسان جو اس کو اریگیٹ کر رہا ہے کینال سے. تو یہ عشر کا جو قانون وہ یہاں سے آتا ہے. اینڈ ڈو ناٹ کمٹ ایکسیس، یعنی کہ ڈو ناٹ، یعنی کہ اسراف مت کرو. ولا تصرفو، یعنی کہ تم اسراف مت کرو. یعنی کہ خرچ کرنے کے اندر بھی ایک مڈل کورس، یا تو یہ نہیں کہ بہت زیادہ خرچ کر لیا، یا تو بالکل ہاتھ روک لیا. ایک بیلنس رکھنا. انسان کو اپنی بھی ضروریت دیکھنی ہوتی ہے، اپنے خاندان کی اولاد کی بھی دیکھنی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی بھی دیکھنی ہوتی ہے. اگر ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپنی زندگی کے اندر اسراف کرتے ہیں، کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں اور پڑے گا. اگر ہم صرف پیسے کے اندر ہی بہت زیادہ اپنے اوپر لیوشلی خرچ کرنا شروع کر دیں، تو ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو اور لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ہم نہیں دے سکیں گے. کوئی بچے گا ہی تو اور کس کو کیا دیں گے؟ نہ خیرات کر سکیں گے، نہ صدقہ کر سکیں گے، نہ کسی اپنے رشتہ داروں کا خیال کر سکیں. تو امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی اعتدال رکھنا. وہ کہتے ہیں نا اسلام از اے دین آف دا مڈل. وہ یہ اعتدال جو ہے اس کو پسند کیا گیا ہے. And of the grazing livestock and carriers and those for slaughter, eat what Allah has provided for you, and do not follow the footsteps of shaitan. Indeed, he is your clear enemy. تو مقصد شیطان کا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو یا تو خود غرض بنا دیتا ہے، یا بہت کنجوس بنا دیتا ہے، یا بہت اسراف کرنے لگتا ہے. اس سے بس بچنا چاہیے. 8 animals in pairs, a pair of sheep and a pair of goat. Ask them, has he forbidden the 2 male or the 2 female, or the young in the womb of the 2 female? Tell them based on knowledge if they are telling the truth. تو یہ واضح کر رہا ہے جو انہوں نے کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھیں. کہ اس زمانے میں مکہ کی جو ان کے رسمیں ہوا کرتی تھیں کچھ حرام کی ہوئی تھیں، کہ یہ تو بالکل غیر منطقی ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے تم ان کو حرام کر دو، کچھ لوگوں کے لیے تم اس کو حلال کر دو. And a pair of camel and a pair of cows. Ask them, has he forbidden the 2 male or the 2 female, or the young in the womb of the 2 female? Were you present when Allah gave these commandments? So who is more wicked than he who fabricates lies against Allah without knowledge to lead people astray? Indeed, Allah does not guide the evildoers. تو دیکھیے یہ جو ہے نا دین کے اندر، ہم کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا یہ چیز، یہ کھانا حرام ہے،
پرون کھانا حرام ہو گیا، یہ جو ہے نا بڑا کیئرفلی انسان کو دیکھنا چاہیے. یہ دین جو ہے نا از ناٹ کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، میرا کیا خیال ہے، میں کیا محسوس کر رہا ہوں. یہ دین از بیسڈ آن جو اللہ نے حکم دیا ہے اس بیسس کے اوپر. اور ہم یہ جو چیزیں خاص طور پہ کھانے کی چیزوں کے اوپر حلال کرنا یا حرام کرنا اپنی پسند کی بیسس کے اوپر یا اس کے اوپر، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے مجھ کے اوپر میرے اوپر ایک جھوٹ باندھ دیا. Say, in all that has been revealed to me, I find nothing forbidden for people to eat except the dead animal's meat, flowing blood, and the meat of swine. It's a loathsome thing. It is sinful to invoke on it any name other than Allah's. کہ کسی کھانے کے اوپر کوئی نام لینا other than اللہ کے سوا جو ہے، یہ بھی جو ایک حرام کی کیٹیگری میں اللہ نے اس کو کہی، یہ بھی گناہ ہے. But if someone is forced by hunger rather than by desire or excess, then Allah is most forgiving, all merciful. 4 کھانے یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کیا جو ہیں جو کہ انسان کے لیے حرام ہے. مسلمانوں کے لیے ایک مردار کا گوشت، دوسرا بہتا ہوا خون، اور تیسرا سور کا گوشت، اور چوتھا وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو کسی اور کے نام پہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ. اور اگر مجبوری ہے تو obviously ایک وہاں پہ لیوے دیا گیا، ضرورت ہے، اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ تو زیادہ پریشس سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے اگر زندگی بچانے کے لیے کسی کو کھانا پڑتا ہے تو ضرور کھا لے. We forbade the Jews every animal with claws and fat of cow and sheep, except what is on their back and in their intestine, or that which sticks to their bones. This is how we penalize them for their disobedience. We are true to our word. تو یہ کچھ ممانعت تھیں جو یہودیوں کے لیے خاص ہیں، کہ وہ پنجے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو نہیں، یا جو چربی ہوتی ہے گائے کی یا بھیڑ کی چربی ہوتی ہے اس کو نہیں کھا سکتے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مضر ہوتے ہیں، بس اس وجہ سے کہ ان کو سزا دی تھی بنی اسرائیل کو کہ وہ کبھی بھی کوئی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے ان کا تھوڑا، ان کی جو کھانے کی شریعت ہے نا، اگر آپ پڑھیں وہ بہت ہی سخت ہے، انتہائی سخت شریعت ہے. کبھی میں اس موقع ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کتنا وہ ان کو کیئرفل رہنا ہوتا ہے کھانے کے معاملے میں. So if they deny you, say your Rabb is a possessor of vast mercy, but his punishment cannot be repelled from people who are criminal. تو یہ تو یعنی کہ اگر وہ جو الزام لگاتے ہیں پروفٹ کے اوپر یا انکار کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی پنشمنٹ جو ہے وہ تو ہو کے رہے گی، صرف وقت کی بات ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ And those who associate partners with Allah will say, had Allah so willed, we would not have associated, neither would our fathers, nor would we have prohibited anything. Likewise, denied those before them until they tasted our punishment. Say, do you have any knowledge that you can produce for us? You follow nothing but assumptions, and you are just falsifying. تو یہ مشرکوں کی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ وہ جو تھے اپنا، یعنی کہ جو اپنا بتوں کی اپنی پوجا کیا کرتے تھے، کہ اسی کے لیے اللہ نے روکا ہے وہاں پہ. کہ اور وہ مشیت کے بارے میں اور رضا کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زور سے نہیں روکتا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ لوگوں کے اوپر ہے، چوائسز و اختیار لوگوں کا ہوتا ہے، کوئی بھی راستہ جو ہے وہ اس کو وہ اپنا لیں. قل فللہ الحجۃ البالغہ. Say the conclusive argument belongs to Allah alone, and had he so willed, he would have guided you all. تو free choice انسان کو دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی گئی ہے اور راستے بھی بتا دیے گئے ہیں. یہ چوز کرنا جو ہے یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. Say, bring forward your witness who will testify that Allah has prohibited this, and if they testify, you do not testify with them, and do not follow the desires of those who deny our verses, and those who do not believe in the hereafter, while they equate with their Rabb. تو یہ کہہ دو کہ یہ جو یعنی کہ اگر تم کوئی کھانا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو تم گواہ لے کے آؤ اور ان چیزوں کے اوپر کہ اللہ نے ان چیزوں کو جو ہے حرام کیا ہے. تو یہاں پہ 3 چیزیں جو برے کام ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، اور وہ تو ایک پہلا تو یہ نا مسترد کرنا جو اللہ کا پیغام ہے یا اللہ کی جو آیتیں ہیں، دوسرا یہ کہ انکار کرنا آخرت کا، اور تیسرا یہ ہے کہ شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اب یہ اگلی آیت جو ہے ذرا لمبی ہے، میں اس کو تھوڑا سا بریک اپ کر کے پڑھوں گا. یہ امپورٹنٹ آیت ہے. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم. Say, come, I will recite what Allah has prohibited for you. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہاں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کس چیز کو حرام کیا ہے.
اینڈ تو یہ جو احکام اب ہم دیکھیں گے، جو چیزیں اللہ نے یہاں پہ کی، اور پھر ہم سورہ اعراف کے اندر بھی اس کو ایک آیت کے اندر جا کے دیکھیں گے، وہاں بریک اپ، اس آیت کو میں بریک اپ کر کے تھوڑا سا پڑھوں گا. یہ ایک ویلیو سٹرکچر بھی ہے اسلامی معاشرے کا، کہ کیا چیز ہمیں اپنانی چاہیے، کیا چیز ہمیں اپنے معاشرے سے ہٹا دینی چاہیے، اور یہ بنیادی ٹیچنگز ہیں جن میں کوئی سمجھوتا ہم کر نہیں سکتے. تو پہلی چیز کیا بتائی؟ پہلی چیز ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، اینڈ ہی کمانڈڈ کہ تم جو کسی کا، اللہ حکم یہ دیتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ کوئی میرا شریک نہ بناؤ. تو یہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بڑا واضح، جو ہم اس کو اپنے کلمے کے اندر بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. یہ جو یقین ہے نا، یہ بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ اللہ زندہ ہے یا موجود ہے یا سننے والا ہے یا جاننے والا ہے، یہ تمام چیزیں یہ مخصوص ہیں صرف اللہ کے لیے. یہ ہم کسی اور کو یہ اللہ کی صفات جو ہے نا اسائن نہیں کر سکتے، کوئی قبر کو، بزرگ کو، تعویذ کو، کسی بھی چیز کو. یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. اینڈ ریپیٹڈلی قرآن کے اندر آئے گا کہ شرک سے جو ہے نا دور رہو. اللہ ہر چیز اور معاف کر دیتا ہے مگر شرک نہیں معاف کرتا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. وبالوالدین احسانہ، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد کہ تم اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، یعنی خوبصورتی کے ساتھ، احسان کے ساتھ کرو. تو ان کے ساتھ ایک اچھا تمہارا اخلاق ہونا چاہیے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ان کے ساتھ نافرمانی مت کرو یا ان کو تکلیف مت دو، یا یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو خوش کرو، بی جنرس ود دیم، ان کی خدمت کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹو کیئر فار سم ون، کسی کا جو ہے وہ ایک اس کے اندر وارمتھ ہونی چاہیے، خاص طور پہ اپنے والدین کے لیے، اور خاص طور پہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں. یو آر لکی فار دیٹ دس پوائنٹ. ایک حدیث آتی ہے بخاری کے اندر، ٹالریٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے، کیئر کرنا اور چیز ہوتی ہے. ہم بہت ساری چیزیں ٹالریٹ کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، مگر کیئر کرنے کے اندر نا ایک پازیٹیونیس ہوتی ہے، ایک وارمتھ ہوتی ہے، وہ ضروری ہے والدین کے ساتھ. ایک حدیث آتی ہے مسلم کے اندر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے واز آسکڈ کہ سب سے اچھا کام کیا ہے، یعنی جو نیکی کا کام ہے اس میں سب سے اچھا کیا کام ہے. تو پروفٹ نے کیا کہا؟ پروفٹ نے کہا کہ تم جو ہے نماز ٹائم پہ پڑھو، اور تم سب سے اچھا سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور پھر 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا، اپنا جو اچھا سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور تیسری چیز پھر انہوں نے کہی کہ یو ٹیک پارٹ ان جہاد. ایک اور حدیث آتی ہے مسلم کے اندر، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جو کہا نا کہ بہت بدبخت، کسی کو کہا کہ بہت بدبخت ہے، بہت بدبخت ہے. تو کمپینین جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جس کے ماں باپ جو ہے اس کی زندگی کے اندر بڑھاپے پہ پہنچے اور پھر بھی اس نے جو ہے نا جنت نہیں کمائی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوا. تو بہت ہی ایسا شخص بدبخت ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ایک یعنی کہ بڑھاپے میں دیکھا اور پھر بھی اس کی وجہ سے وہ جنت نہ کما سکا. اور والدین کے اندر بھی دیکھیں سب سے 3 درجے جو ہے نا زیادہ ہیں ماں کا، والد سے زیادہ جو درجہ ہے 3 درجے زیادہ ماں کا ہے. تو ماں کا تو خاص طور پہ خیال رکھنا جو ہے اٹس ریئلی مینڈیٹری. تو جس کے ماں باپ اب زندہ نہیں ہیں اوبیسلی اس کے لیے تو وہ ان کے لیے دعائی مغفرت ہی کر سکتا ہے یا اپنے اعمال کو درست کر لے. ابھی جتنے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اس کا فائدہ جو ہوگا وہ ہمارے ماں باپ کو بھی ملے گا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم وإياكم and do not kill your children out of poverty, we provide for you and for them. تو یہ جو اولاد کو مارنے کا جو ہے یہاں پہ جو حکم ہے، اور وہ کس وجہ سے لوگ مارا کرتے تھے اپنی اولاد کو؟ اس خوف سے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہوگی، اب ان کی یعنی کہ مفلسی ہو گئی یا غربت ہے یا ان کی ہم پرورش کیسے کریں گے. تو اللہ کہتا ہے اللہ نے تو وعدہ کیا، اللہ تمہارے لیے بھی تمہیں بھی مہیا کر رہا ہے، ماں باپ کو بھی دے رہا ہے اور تمہارے جو اولاد ہے اس کو بھی دے گا. تو والدین جو ہیں، اور ہم والدین کو دیکھیں، ہم ایز پیرنٹس ہم کیا کچھ بھی خود تو اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں ہم پروڈیوس کر سکتے، ایک چاول بھی نہیں بنا سکتے، بٹ اللہ کے خزانے ہیں اس میں سے سب کو دیتا ہے. ایک زمانے، اور یہ بڑا فیئر ہے آج کل زمانے کے اندر، یہ لوگوں کے اندر جو ہے نا پاپولیشن کے اوپر. یہ رابرٹ تھامس مالتھوس کی ایک تھیوری تھی، یہ 1830 کے اندر، 1830 میں اس کا انتقال ہوا. 1800 میں اس نے یہ ایک پبلش کیا تھا ایک پیپر،
اور یہ اس کو ہم یہی کہتے ہیں، تھامس مالتھوس کا جو پیپر تھا یہ یو کے اندر، اس نے یہ اپنے پیپر میں لکھا کہ جس طریقے سے یہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے انسان کی، ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا کھانا کم ہوتا جائے گا، اور بائی دا ایئر 1935 ٹو 1945 اس نے کہا کہ دنیا کے اندر بہت بڑا قحط آ جائے گا، اس سے کھانا بہت کم ہوگا اور لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ڈیزیز ہوگا اور جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور اس نے سجیسٹ یہ کیا کہ اسٹرکٹ پاپولیشن کنٹرول ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، اب یہ کتنے سال ہو گئے، 250 سال ہو گئے اس بات، 250 سال سے بھی زیادہ ہوئے اس بات کو جب یہ تھامس مالتھوس نے دی۔ آج اگر آپ کھانا دیکھیں تو جتنا کھانا اویلیبل ہے از فار مور دین پیپل، یعنی کہ جو قیمت ہے کھانے کی ایز کمپیئر ٹو آور ارننگ، اٹس اے فریکشن جو کہ اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس زمانے میں بادشاہ بھی نہیں کھا سکتے تھے، ہمارے ہاں جو غریب آدمی آج کل کھانا کھاتا ہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی ریسورسز کو دیکھیں تو اٹ کین فیڈ اے پاپولیشن آف 80 بلین، اور اگر ہم جو ابھی ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، یعنی کہ ڈرپ اریگیشن سسٹم اور یہ تمام چیزیں اگر وہ کریں، تو یہ دنیا میں جو اس وقت جو کھانا ہے اٹ کین سپورٹ اباؤٹ 100 بلین پیپل، یہ ان کی اپنی رپورٹس ہیں اس کے اوپر۔ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے 20 بچے پیدا کریں، بٹ نیور لیس آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی، اس کے اوپر بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم کہیں کہ چونکہ مفلسی ہو جائے گی تو اولاد جو ہے وہ کم ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ and do not approach immorality what is apparent of them and what is concealed۔ تو فواحش جو یہاں پہ آئی ہے کہ بے حیائی جو ہے، جو ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو کوئی بھی بے حیائی جو شرمناک چیز ہوتی ہے، اس کے اندر ہم جانتے ہیں کیا اس میں ایڈلٹری بھی ہوگی، زنا بھی ہوگی، لوڈنس بھی ہوگی۔ امپورٹنٹ کیا قرآن بتاتا ہے کہ اس کے تم قریب بھی مت جاؤ، اور کیوں قریب نہ جاؤ، اس لیے قرآن خود بھی ہمیں بتاتا ہے وہ خلق الانسان ضعیفہ، کہ انسان کو بڑا ضعیف کمزور پیدا کیا ہے، قریب جائیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ جو ہاتھ ہمارا جو ہوگا پھسلے گا، اور اس کے بعد وی ول بی ٹیمپٹڈ ٹو جو آزمائش ہیں وہ انسان جو ہے کئی دفعہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے دی بیسٹ آپشن ہے کہ ایسی محفلوں میں نہ جائیں جہاں پہ کہ انسان کا چانس ہو کہ وہ گناہ میں انوالو ہو جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ and do not kill the soul which Allah has forbidden to be killed except by right۔ تو عبداللہ بن مسعود ایک راوی ہیں، اور بخاری میں یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ نے جو ہے مقدس کر دی ہے زندگی، اور وہ صرف 3 کیسز کے اندر، 3 سچویشن میں لی جا سکتی ہے کسی کی زندگی۔ پہلی تو یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص جو ہے وہ زنا کرے، یہ یاد ہے۔ پہلی یہ کہ کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے، دوسری یہ کہ کسی کو قتل کیا جائے، ناحق قتل کیا جائے، ناٹ ایکسیڈنٹل بٹ کلپیبل ہوموسائیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو جائے۔ تو بڑی تقدس ہے، زندگی کا بڑا تقدس ہے، اور یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک غیر مسلمان کو بھی یعنی کہ قتل کرتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ توڑا، اور وہ جو ہے وہ حقدار اس کا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو جنت کی خوشبو آئے۔ تو یہ صرف یہ تقدس جو ہے وہ صرف مسلمان کی زندگی نہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ And do not approach the orphan's property except in a way that is best until he reach maturity۔ تو یہاں پہ حکم یہ دیا جا رہا ہے سرپرست کو جو یتیم کا ہے کہ وہ اس کا جو ہے مال کو حفاظت کرے، اور جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس احسن طریقے سے اس کو واپس کرے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ and give full measure and weight in justice۔ تو دیکھیے یہ بھی سچ اے امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم جو ہے اس میں ناپ تول کے اندر جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے کسی کو شارٹ چینج نہ کریں۔ وہ ابھی ہم آگے جا کے متففین ایک آیت پڑھیں گے، ویل للمطففین، ہلاکت ان کے لیے جو ناپ تول کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ بڑی ناانصافی ہے ویٹ اینڈ میجر کے اندر، اور اس کا جو ہے اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ پورے ہم ایک قوم جو ہے مدین کی قوم کا دیکھیں گے، جو کہ ایک قوم کو پورا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا ان پہ عذاب لے کے آیا کہ وہ ان ناپ تول کے اندر جو تھا وہ بہت ہی زیادہ جو تھا نا لوگوں کو یعنی کہ ان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ پورا ویٹ اینڈ میجر جو ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ وی ڈو ناٹ پلیس اے برڈن آن اینی سول ایکسیپٹ واٹ اٹ کین بیئر، جو بھی ہے بوجھ جو ہوگا وہ جو برداشت کر سکتے ہیں اسی کو ہوگا۔ اینڈ وین یو ٹیسٹیفائی بی جسٹ ایون اف اٹ کنسرن یور نیئر ریلیٹیو۔
تو جہاں پہ ہم معاملات دیکھتے ہیں بٹوین مین، اس میں انصاف کرنا، فائنینشیل ٹرانزیکشن میں انصاف کرنا، کوئی غلط گواہی دینا، یہ جو ہے نا آپ پروفٹ نے غلط گواہی دینے کو تو آلموسٹ شرک کے لیے ایکویٹ کر دیا ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا and fulfill the covenants of Allah, that this he has instructed you so that you may remember. تو یہ بڑا ضروری ہے. اینڈ اس کے بعد کہا کہ اپنا جو بھی وعدہ ہے اس کو تم ضرور پورا کرو. اینڈ دس از مائی وے وچ از اسٹریٹ، سو فالو اٹ. تو صراط مستقیم تو یہی ہے، یہ ساری چیزیں اگر کریں گے تو صراط مستقیم پہ ہوں گے. اینڈ ڈو ناٹ فالو ادر ویز فار which will be separated from his way. دس ہی ہیز انسٹرکٹیڈ یو سو دیٹ یو مے پروٹیکٹ یور سیلف. تو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہی نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے جو ہے کمپلیٹلی بچ کے نکلیں. تو یہاں پہ ہم آ کے رکتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آج، جو اوبیسلی جو آج ہم نے آیتیں دیکھیں قرآن کی، سورہ انعام کی. پہلا تو یہ کہ بھائی ارادہ، نیت، امید یہ ایک طرف، گناہ ختم کرنا ہے تو چھوڑنا پڑے گا. دیٹ از دا فرسٹ اینڈ فور. یہی امتحان ہے، یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے ہم کوئی چیز ایسی غلط کر رہے ہیں تو دا بیسٹ تھنگ وڈ بی کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. ارادہ نیت جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ہم عمل نہ کر سکیں. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی کہ بھائی دیکھیے کھانے کے اوپر کسی اور کا نام نہ لیں. یہ اللہ تعالیٰ کلیئر آیتیں ہیں قرآن کے اندر، اور خاص طور پہ جب ذبح کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے. اگر نہیں ہے ایسا کھانا کسی اور کا نام لیا گیا، اس کھانے کو مت کھائیں. وہ قرآن کی اس کی وجہ سے قرآن خود کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ انسان یہ جو ہے مسلمان جو ہے ایسا کھانا نہیں کھا سکتا. اچھا، اس کے بعد آخر کے اندر دوسری جو آخری چیز ہم نے دیکھی کہ دین جو ہے وہ بالکل واضح ہے، بالکل مخصوص اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. اس کے اندر جو ہے وی نیڈ ٹو، جو ہم دیکھتے ہیں نا یہ ساری لوگوں نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کھا سکتے ہو، وہ نہیں کھا سکتے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہیں. کیا نہیں کھا سکتے، کیا کھا سکتے ہیں، وہ کلیئرلی قرآن کے اندر اس کی آیتوں کے اندر ہے. ہم اپنی کوئی پیرل شریعت نہیں بنا سکتے. شریعت وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں دے دی یا ہمارے نبی نے بتا دی، اور یہی اسلام ہے. اسلام از نتھنگ بٹ واٹ از قرآن اینڈ واٹ از دا سنت آف دا پروفٹ. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.